بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے آصف اور اردو وائس اسٹوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی یہ اسٹوری بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی اسٹوری آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اور اس کو سن کے آپ کو مزہ ہی آ جائے گا۔ یقین نہ آئے تو شروع کے 5 منٹ اس کو سن کے دیکھ لیجئے گا، آپ کا خود ہی پوری اسٹوری سننے کو دل کرے گا۔ اور ہمیشہ کی طرح نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ بعد میں اسٹوری میں ایسا کھوئیں گے کہ سبسکرائب کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ چلیں زیادہ بور نہیں کرتا، آج کی اسٹوری شروع کرتے ہیں۔ اس پہاڑی علاقے میں میری پوسٹنگ ہوئے کچھ روز ہی گزرے تھے۔ میں نے سوچا یہی تھا کہ پہلے جا کر جگہ کا معائنہ کر لیا جائے، پھر انتظام کر کے بیوی بچوں کو لے آؤں گا۔ اس روز صبح 11 بجے کے قریب میں اور میرا ڈرائیور چل پڑے۔ ڈرائیور کا گھر پنڈی میں تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب اگر تھوڑی تکلیف کریں تو آگے گاڑی خود ہی لے جائیں، آج ہی گھر سے فون آیا ہے کہ میرے والد صاحب ہسپتال میں داخل ہیں، میں ان سے مل لوں گا اور اگلی صبح ہی آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ڈرائیور کافی پریشان تھا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ میری رضامندی سے کافی مطمئن ہو گیا۔ پنڈی شہر میں پہنچ کر ڈرائیور اتر گیا اور میں گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ راول پنڈی سے ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی جاری تھی جو کبھی کبھی تیز ہو جاتی تھی۔ جب میں اپنے مطلوبہ علاقے میں پہنچا تو میں تھوڑا سا چوکنا ہو کے ڈرائیو کرنے لگا، کیونکہ مجھے ٹاور ہاؤس سے منسلک قریبی آبادی میں موجود ریسٹ ہاؤس میں جانا تھا، جس کا ایڈریس تو مجھے سمجھا دیا گیا تھا، پر اس علاقے میں پہلی بار آیا تھا۔ دور سے مجھے وہ پہاڑی نظر آ گئی جس پر ریسٹ ہاؤس بنا ہوا تھا۔ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا، سڑکیں بھی بس گزارے لائق تھیں، اوپر سے اس بارش کا زور بڑھنے لگا۔ میں سنسان ویران سڑک پر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا جا رہا تھا کہ مجھے دور سے ایسا لگا جیسے باؤنڈری وال کے آگے لگے لمبے لمبے درختوں کی لائن کے ساتھ کوئی عورت کھڑی ہے۔ عورت کے گیلے کپڑے گاڑی کی لائٹس پڑنے سے صاف چمک رہے تھے۔ گاڑی تھوڑی اور نزدیک ہوئی تو اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ 4 سال کا بچہ بھی ہے، پر اس بچے نے خود کو اس عورت کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، بس تھوڑا سا منہ سامنے کر کے دیکھ رہا تھا، جیسے اکثر شرمیلے بچے اپنی ماں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی آہستہ کی۔ میرا پہلا خیال یہی تھا کہ اس عورت پر ضرور کوئی آفت آئی ہے جو یوں برستی بارش میں اپنے بچے کے ساتھ کھڑی ہے، اور اتنے میں گاڑی بالکل عورت کے قریب آ گئی۔ اور اہن اسی ٹائم میں نے نوٹس کیا کہ اس عورت کا قد عام عورتوں سے دگنا ہے، کیونکہ جہاں وہ کھڑی ہوئی تھی وہ جگہ سڑک سے 4-5 فٹ نیچے تھی، اور اس کے گہرے میک اپ والے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ بڑی اور پھٹی پھٹی تھیں۔ اس کو دیکھ کر میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہ آیا سوائے اس کے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، اور میں نے بجائے گاڑی روکنے کے فل ایکسیلیٹر دے دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ذرا سا آگے جا کر میں نے گاڑی کے بیک مرر سے دیکھا، وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرسرانے لگی۔ میں نے گاڑی آہستہ کرتے کرتے بالکل روک دی اور غور سے پیچھے دیکھا۔ سنسان اندھیری سڑک اور ٹاور ہاؤس کی دھندلی لائٹ میں برستی بارش کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دوپٹہ اور قمیض چمک رہے تھے۔ لمحوں میں وہ کہاں جا سکتی ہے؟ ان طویل درختوں کے علاوہ ارد گرد صرف نیچی نیچی جھاڑیاں تھیں۔ یہی سوچتے میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ آگے مزید چڑھائی آتی جا رہی تھی۔ اب میرا سارا دھیان اس کچے رستے پر تھا۔ تھوڑا آگے جا کر سڑک ٹھیک ہو گئی اور بارش بھی کافی کم ہو گئی تھی، پر سردی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ مجھے سگریٹ کی طلب ہونے لگی۔ میں نے سامنے رکھے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر منہ میں دبائی اور لائٹر سے سگریٹ کو جلانے لگا، اور اسی ٹائم وہاں اس سڑک پر ایک اندھا موڑ آ گیا۔
جو لوگ پہاڑوں پر ڈرائیو کرتے ہیں وہ اس سچویشن کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ اندھا موڑ کس کو کہتے ہیں، کہ اچانک سے موڑ آ جائے اور اگر اس وقت گاڑی کو نہ موڑا جائے تو گاڑی سیدھا نیچے کھائی میں جا کر گر جاتی ہے۔ تو ویسا ہی اندھا موڑ سامنے آ گیا۔ میں نے کار کا فل اسٹیئرنگ اپنی دائیں طرف گھمایا اور اسی ٹائم مجھے ایسے لگا جیسے کار کے پیچھے سیٹ پر چوڑیاں کھنکی ہوں۔ میں نے غیر ارادی طور پر گردن گھما کر پیچھے دیکھا، پر پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے سر جھٹکا اور وہاں پر موجود بورڈ پر لکھا دھندلا دھندلا نام پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بورڈ پر ریسٹ ہاؤس کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور اندر چلا گیا۔ اندر میرا پرسنل سرونٹ محمد حسین میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ مجھے میرا کمرہ دکھانے لے گیا۔ پہلی نظر میں ہی مجھے کمرہ بہت اچھا اور آرام دہ لگا۔ میں نے محمد حسین کو گاڑی کی چابیاں پکڑاتے ہوئے گاڑی سے سامان نکالنے کو کہا اور خود نہانے کے لیے غسل خانے میں چلا گیا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو محمد حسین ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ جی صاحب، میں جلدی ہی کھانا کھا لیتا ہوں۔ اور میں نے سارا سامان نکال کر ترتیب سے رکھ دیا ہے، فائلیں ٹیبل پر اور کپڑے الماری میں رکھ دیے ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ میں نے جواب دیا، نہیں اور کچھ نہیں، بس 15 منٹ تک آ کے کھانے کے برتن لے جانا۔ محمد حسین جی صاحب کہتا ہوا دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں نے کھانا کھاتے ہی فائلیں اٹھائیں۔ نیند سے میرا برا حال تھا، لیکن نیو آفس جانے کے لیے تھوڑا ہوم ورک کرنا چاہتا تھا۔ محمد حسین تھوڑی دیر بعد برتن اٹھا کر میز پر کپڑا لگا کر چلا گیا۔ میں نے کام ختم کیا اور لیٹتے ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا، اور صبح سورج کی کرنوں نے مجھے بیدار کیا۔ نہانے اور شیو کرنے کے بعد میں ٹیبل پر پڑی فائلوں میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک بریف کیس پر پڑی چوڑیوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کم از کم 1 درجن چوڑیاں بریف کیس کے پاس پڑی تھیں۔ یہ میرے سامان میں چوڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ شاید کمرے میں پہلے سے پڑی ہوں، لیکن میرے بیگ کے اوپر۔ میں باہر محمد حسین کو تلاش کرنے لگا تو پتہ چلا محمد حسین تو باہر بازار گیا ہوا ہے۔ سوچا آفس سے واپسی پر پوچھ لوں گا، اور میں آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس ایک بہت ہی خوبصورت عمارت کے اندر تھا۔ مجھے امی اور میری بیوی ریحانہ کا خیال آیا کہ وہ لوگ یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کریں گے۔ آفس میں کب 3 بج گئے پتہ ہی نہ چلا۔ اسٹاف بھی بہت اچھا لگا، خاص طور پہ نثار کے ساتھ کافی دوستی ہو گئی۔ میں نے 1-2 لوگوں سے گھر ڈھونڈنے کی بات کی، سب نے یہی کہا کچھ دن ریسٹ ہاؤس میں رکیں، گھومیں پھریں، ایسی جلدی بھی کیا ہے، ویسے بھی یہاں گھر بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ آفس سے اٹھا تو دوستوں کے ساتھ قریبی مارکیٹ گیا، ضرورت کا کچھ سامان خریدا، اور ایسے میں سبھی نے رات کے کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ مارکیٹ سے دور پہاڑی پر ایک خوبصورت سا ریسٹورنٹ تھا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، اور پہاڑی علاقوں میں رات کافی جلدی ہو جاتی ہے۔ واپسی میں مجھے خاصی دیر ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس پہنچا تو سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ میں نے کچن میں بیل دے کر بتایا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں نے باہر سے کھانا کھا لیا ہے، اور کمرے میں آ کر کپڑے وغیرہ بدل کر تھوڑی دیر آتش دان کے آگے بیٹھا۔ آگ کی حدت نے بڑا سکون دیا۔ میں نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر چلا گیا۔ میں کافی گہری نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ بیڈ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلتا ہے، جیسے کوئی کروٹ لے رہا ہو۔ پھر ایسا لگا کہ جیسے کوئی میرے پاؤں کے رخ لیٹا ہوا ہے۔ میرا ذہن تھوڑا سا جاگا۔ میں نے پاؤں سمیٹے تو لیٹے ہوئے کی کمر سے پاؤں ٹکرائے۔ اب میں پوری طرح جاگ گیا۔ میں نے بنا حرکت کیے محسوس کیا کہ میرے بائیں جانب کوئی کروٹ لیے بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ اس کے بدن کی نرمی مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اچھل کر بیٹھ گیا اور تکیے کے پاس سے اپنی ٹارچ ڈھونڈنے لگا۔ وہ وقت لوڈ شیڈنگ کا نہیں تھا، لیکن پہاڑی علاقوں میں یہ عام بات تھی کہ دن ہو یا رات
لائٹ 4-4 گھنٹے کے لیے اکٹھی چلی جاتی تھی، لہذا رات کو لوگ ٹارچ یا ماچس اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ میں نے ٹارچ روشن کی، میرے کمبل میں لیٹے ہوئے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور بھاگ کے لائٹ بورڈ تک پہنچا۔ لائٹ آن کی تو اس وقت واقعی لائٹ نہ تھی۔ میں نے ٹارچ سے کمرے میں ادھر ادھر روشنی ڈالی، ہر طرف تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ کون ہے ادھر؟ میں بمشکل بولا۔ اب میں نے پوری طاقت جمع کی اور تیز تیز چلتا ہوا بیڈ کی طرف گیا اور کمبل پوری طاقت سے کھینچا اور نیچے پھینک دیا، پر بیڈ خالی تھا۔ کمال ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنی ٹانگوں پر بدن کی حدت اور نرمی محسوس کی تھی، اور جب پاؤں پیچھے کیے تھے تو میرے پاؤں کسی وجود سے ٹکرائے تھے۔ عجیب بات ہے، میں نے جگ سے پانی ڈال کر پیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اچانک خیال آیا، کل رستے میں جو عورت بچے کے ساتھ تھی، کہیں یہ وہ؟ اس سے آگے میں نہ سوچ پایا۔ میں بس سورۃ الناس پڑھتا جاؤں اور سوچتا جاؤں یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایک خیال آئے، کبھی دوسرا خیال آئے۔ بڑی دیر بعد بالآخر خود کو سمجھانے میں کامیاب ہو ہی گیا کہ یہ میرا وہم ہی ہوگا۔ میں سونے کے لیے تیار ہوا۔ سونے کی کوشش میں کبھی دائیں کروٹ لوں تو کبھی بائیں، پھر نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح کھڑکیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے مجھے متاثر کیا، لیکن میں کمبل میں ہی دبکا رہا۔ گھڑی کا الارم دیکھا تو 10 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ میں جب بستر سے اٹھنے لگا تو مجھے پاؤں پر کچھ چبھا۔ رات والی بات کا خیال میرے ذہن میں چھانے لگا۔ میں نے کمبل ہٹایا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ بیڈ پر کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ میں نے جلدی سے جا کر بیگ کے اوپر پڑی چوڑیوں کو دیکھا، لیکن وہ چوڑیاں صحیح سالم اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ میں نے واپس آ کر بیڈ پر پڑی چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھا کر فلیش میں بہا دیے۔ بیگ پر پڑی چوڑیوں کو دیکھ کر مجھے دوبارہ سے محمد حسین کے بارے میں خیال آ گیا۔ میں نے فوراً بیل بجائی۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ محمد حسین اندر آتے ہی پوچھنے لگا، صاحب جی ناشتہ لے آؤں؟ میں نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا، محمد حسین پرسوں رات گاڑی سے سامان تم نے ہی اتارا تھا نا؟ جی صاحب میں نے ہی اتارا تھا۔ صاحب جی کیا کوئی سامان گم ہو گیا ہے؟ محمد حسین گھبرا کر بولا، نہیں سامان گم نہیں تھا، پر پوچھنا یہ تھا کہ جب تم کمرے میں سامان لے کر آئے تو کیا کمرے میں پہلے سے بھی کسی کا سامان پڑا ہوا تھا؟ کیسا سامان صاحب جی؟ محمد حسین کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، کچھ زنانہ چیزیں جو میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی پڑی ہوں۔ نہیں صاحب، کمرہ تو ریسٹ ہاؤس والے بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا بیگ اور سوٹ کیس یہاں رکھ دیے، اور پچھلی سیٹ پر چوڑیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، یہ بھی میں اٹھا کر ساتھ ہی اندر لے آیا۔ اس کی آخری بات میرے اوپر بجلی کی طرح گری، پر میں خاموش رہا کہ کہیں محمد حسین یہ نہ سوچے کہ صاحب کی بیوی تو لاہور میں ہے، صاحب نہ جانے کس کو بٹھا کے یہاں لایا تھا۔ میں نے بات ختم کرتے ہوئے محمد حسین کو کہا کہ ناشتہ ریڈی ہے تو لے آؤ۔ وہ جی صاحب جی کہتا روم سے نکل گیا۔ میرا ذہن بار بار الجھ رہا تھا کہ پچھلی سیٹ پر چوڑیاں آئیں کہاں سے؟ یہ گاڑی تو صرف دفتر کے استعمال میں تھی، گھر والوں کا تو کچھ لینا دینا نہ تھا، اور پھر رات کو کیوں ایسا لگا کہ کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے؟ اور وہ ٹوٹی چوڑیاں، بار بار سوچا پر کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگلی رات میں سونے سے پہلے ذرا محتاط ہوا، درود شریف آیت الکرسی پڑھتا رہا، بڑی ٹارچ پاس رکھی اور دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ وہ ساری رات پرسکون گزری، بلکہ اگلی کئی راتیں بھی ایسے ہی پرسکون گزری۔ ادھر آفس میں کام کی مصروفیات ایسے شروع ہوئیں کہ لمحہ بھر کی فرصت نہ ملی، اور میں یہ بات بھول گیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس دن دوپہر سے ہی موسم برسات والا ہو رہا تھا۔ شام پڑتے ہی گھٹائیں گہری ہوئیں اور بارش شروع ہو گئی۔ آفس کے بعد دوستوں کے ساتھ مجھے ایک سائٹ پر جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اشرف تھا اور دوسرا نثار۔ ہم تینوں 3 بجے کے لگ بھگ نکلے۔ 1.5 گھنٹے کا رستہ تھا، خلاف توقع ہمیں دیر ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے ہی وہیں بازار سے کھانا کھایا، چائے پی اور تازہ ہو کر واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اشرف اور نثار آفس کی بلڈنگ میں ہی موجود رہائشی کمروں میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں ڈراپ کیا تو نثار نے وہیں رکنے پر اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں اپنے روم میں ہی کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ گھر پہنچا تو گھڑی پر نظر پڑی،
رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے روم میں آ کر کپڑے بدلے اور بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ میں کب گہری نیند میں گیا پتہ نہیں چلا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب آندھی کی صورت میں تیز ہوائیں چلنے لگی۔ پھر اچانک طوفان کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا کہ درختوں کی بڑی بڑی ٹہنیاں ٹوٹ کر گرنے لگیں۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں۔ یہاں رہائشی کمروں کی چھتیں تو پکی تھیں، لیکن باقی عمارت ٹین کی چھتوں کی تھی۔ ان پر بڑے بڑے اولے اور ٹہنیاں گرنے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس قدر بجلیاں چمک رہی تھیں کہ کمرہ مسلسل روشن تھا۔ میں بیڈ سے اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ یہ کسی عورت کی چیخوں کی آوازیں تھیں۔ میں کھڑکی کی طرف دوڑا کیونکہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آوازیں کہیں باہر سے آ رہی ہیں۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ہٹا کے کھولا اور باہر دیکھا تو تیز آندھی اور طوفانی ہواؤں سے لہراتے درختوں کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہ دیا۔ اس عورت کی چیخوں کی آوازیں مستقل آ رہی تھیں۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کے دروازے کی طرف دوڑا تاکہ باہر جا کے مدد کر سکوں، پر یہ کیا، دروازہ تو ایسے جام ہوا تھا جیسے دروازے کو باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی۔ اب عورت کی چیخوں کے ساتھ ساتھ کسی بچے کے چیخنے کی بھی آوازیں بلند ہونے لگی۔ میں نے دوبارہ دروازے کے ساتھ زور آزمائی کی، پر بیکار۔ میں نے پھولتے سانس کے ساتھ دروازہ چھوڑا اور بیل بجانے کے لیے بٹن دبایا، پر شاید لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ ضرور کوئی چھت گری ہوگی اور یہ بچہ اور عورت اس میں دب گئے ہوں گے۔ آخر باقی لوگ ان کی مدد کو کیوں نہیں پہنچ رہے؟ میں صوفے پر بیٹھا اس قسم کی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے لگا جیسے ہواؤں کی تیزی میں کمی آ گئی، چیخنے اور رونے کی آوازیں بھی ختم ہو گئی۔ میں اٹھا اور باہر کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ پتوں، اولوں اور ٹوٹی ہوئی شاخوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں سنبھل کر 4 سیڑھیاں اترا۔ مستقل لگاتار بارش جاری تھی۔ کچن سامنے والے کمرے کے آخر میں تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کچن کے ساتھ بنے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور محمد حسین کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد محمد حسین نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس کے ساتھ باورچی بھی تھا۔ صاحب خیریت ہے؟ میں یہی تو معلوم کرنے آیا تھا کہ خیریت تو ہے۔ وہ میرا منہ تکنے لگا، پھر بولا، جی صاحب خیر ہے، یہاں تو ایسے طوفان آتے رہتے ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، وہ عورت اور بچے کی رونے کی آواز تھی۔ میں تو گھبرا گیا کہ کہیں کوئی چھت نہ گر گئی ہو۔ تم نے کوئی چیخوں کی آواز نہیں سنی؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ نہیں صاحب، ہم نے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنی۔ ادھر عورت اور بچے کا کیا کام؟ صاحب ادھر پچھلے کمروں میں بھی سب چھڑے ہی رہتے ہیں۔ صاحب ادھر بال بچوں والا تو کوئی خاندان ہے ہی نہیں۔ اچھا، میں حیرت سے بولا اور شرمندہ ہو کر پلٹنے لگا۔ خواہ مخواہ ان لوگوں کی نیند حرام کی۔ میں سوچتا رہا کہ اتنی دیر وہ عورت چیخیں مارتی رہی اور انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ چلو ٹھیک ہے کہ یہاں کوئی فیملی نہیں ہے، لیکن کیا پتا یہاں کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہو۔ میں یہی سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنے گیلے ہوئے کپڑے بدلے اور پاجامہ شرٹ پہن کر بیڈ پر آنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ کوئی میرے بیڈ پر سو رہا ہے، کیونکہ میرا کمبل کچھ اسی طرح کی پوزیشن میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوری طرح آنکھیں کھول کر دیکھا تو واقعی بیڈ پر کوئی سو رہا تھا۔ وہ جو بھی تھا میرے بیڈ پر پیروں والی سائڈ پر سر رکھ کے کمبل اوڑے سو رہا تھا، اور اس کی سانس لینے سے کمبل اوپر نیچے بھی ہو رہا تھا۔ خوف کے مارے مجھے لگا کہ میں برف کا بن چکا ہوں۔ میں فوراً پلٹا، باہر کا دروازہ کھولا اور محمد حسین کو جگایا۔ جی صاحب۔ وہ اندھیرے میں کھڑا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ محمد حسین ذرا میرے کمرے میں آؤ، بارش بہت تیز ہے، کہیں کھڑکی وغیرہ سے پانی اندر نہ آ جائے، یہ نہ ہو کہ سامان بھیگ جائے، ذرا قالین وغیرہ ہٹا دو، اور ہاں اس باورچی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ میں نے انہیں بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں بڑی بڑی گرم چادریں لیے میرے کمرے کی طرف ہو لیے۔ میں خوف زدہ نگاہوں سے بیڈ کی طرف دیکھتا ہوا آگے کو ہوا۔ ان دونوں نے منٹوں میں سامان سمیٹا اور قالین گول کر کے رکھ دیا۔ صاحب اور حکم کریں، یہ بیڈ بھی ذرا کھسکا دو۔ میں نے اب اپنے مطلب کی بات کی۔ محمد حسین اور باورچی
بیڈ پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے لگے۔ صاحب لگتا تو نہیں کہ چھت ٹپکتی ہو، آپ کہتے ہیں تو بیڈ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ وہ بیڈ دیوار کے ساتھ لگا کر اور بستر سیدھا کر کر چلے گئے۔ بیڈ پر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اب بیڈ پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں گزارا کیسے ہوگا۔ میں نے دیکھا تھا اور اچھی طرح سے دیکھا تھا، کوئی کروٹ لیے سو رہا تھا جس کی سانسوں سے کمبل اوپر نیچے بھی ہو رہا تھا، اور وہ چیخوں کی آوازیں۔ یہ تو طے ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے۔ خیر اب رات تو کسی طرح گزارنی ہی پڑے گی۔ سوچا صبح نثار سے بات کروں گا۔ اس کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں سے نیند جا چکی تھی۔ میں نے پرانے رسالے اور اخبار اٹھائے اور دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ بارش پھر ہلکی ہلکی ہو چلی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی روشنی یہ بتا رہی تھی کہ صبح ہونے کو ہے۔ اسی وقت نیند سے میرا سر بوجھل ہونے لگا۔ میں نے الارم سیٹ کیا اور سو گیا۔ الارم بجا اور آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ میں نے کروٹ لی اور میرے پاؤں ایک وجود سے ٹکرائے۔ مجھے ایک نرم گرم جسم کا احساس ہوا۔ پہلے تو میں خوف کے مارے بستر سے چپک گیا، پھر اپنا ایک ہاتھ تیزی سے کمبل کے اندر ڈالا اور اس کمبل میں موجود اس وجود کو جھپٹ لیا۔ ایک سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے جھٹک کر کمبل نیچے پھینکا تو پہلے کی طرح وہاں کچھ نہ تھا، البتہ میری انگلیوں کی گرفت میں ایک ٹکڑا دبا ہوا تھا۔ یہ ایک نیلے رنگ کی قمیض یا دوپٹے کے کپڑے کا ٹکڑا تھا۔ خدا جانے میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا، کیونکہ میں نے اس کپڑے کے ٹکڑے کو پہچان لیا تھا۔ اس بارش کی رات میں اس لمبی عورت نے اسی رنگ کا ہی تو دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کپڑے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، جیسے تیسے تیار ہوا۔ وہ نیلا کپڑا اور چوڑیاں لفافے میں ڈالی اور دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ آفس کے انتہائی ضروری کام نپٹاتے ہی میں نے نثار کو بلایا اور کہا کہ لنچ باہر کرتے ہیں، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ نثار بوکھلا کے پوچھتا ہے، خیریت تو ہے نا؟ ہاں ابھی تک تو خیر ہے۔ ہم ایک قریبی ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ میں نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ میری بات سن کر وہ بے حد حیران ہوا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہر بار میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن یہ میرا وہم نہیں ہے۔ جب میں نے لفافے میں رکھی چوڑیاں اور وہ کپڑے کا ٹکڑا دکھایا تو وہ تو گم ہی رہ گیا۔ وہ بولا، میرا کبھی اس قسم کے حالات سے پالا نہیں پڑا۔ ویسے یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ آفس ٹائم کے بعد یہاں کے علاقے کی مسجد کے امام کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، عالم بھی ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم آفس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام صاحب نے ہمیں مسجد کی سائیڈ میں بنے مہمان خانے میں بٹھایا۔ میں نے اپنا مسئلہ الف سے یہ تک بتایا، وہ انتہائی خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے لفافے سے چیزیں نکالی اور ان کے سامنے رکھی تو وہ حیران ہو کر بولے، بڑی جی داری دکھائی ہے آپ نے، کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ بہرحال فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کل صبح آئیں تو میں آپ کو حفاظت کی کچھ چیزیں دوں گا۔ پھر کسی سوچ میں پڑ گئے اور بولے، یہ آیت الکرسی کا ورد لکھ کر دے رہا ہوں، اسے پڑھتے رہنا۔ میں اور نثار شکریہ ادا کرتے نکل آئے تو نثار کہنے لگا کہ آپ ہماری بھابھی کو جلدی سے یہاں بلا لیں، یا بہتر رہے گا کچھ دن آپ ہمارے یہاں شفٹ ہو جائیں، یا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نثار سے کہا کہ وہ میری طرف آ جائے، ہم دونوں مل کر دیکھ بھی لیں گے کہ معاملہ ہے کیا۔ نثار کچھ ضروری سامان لینے کے بعد میرے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس آ گیا اور کچھ دن آرام سے گزر گئے۔ کچھ بھی معمول کے خلاف نہ ہوا۔ امام صاحب نے بھی کچھ نقش دیے تھے جو میں نے کمرے میں لگا دیے تھے۔ اس دوران میں نے کافی گھر دیکھے۔ آخر کار ایک گھر پسند آ گیا اور الحمدللہ گھر لے لیا۔ مجھے اندر ہی اندر خوف سا آتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ ہی دوں۔ اس ریسٹ ہاؤس کے بیڈ پر جاتے ہی مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، ایسی عجیب سی بے چینی کہ جسے نام دینا مشکل تھا۔ اگلے دن میں نے کچھ گھریلو سامان اور فرنیچر خریدا اور ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گیا۔ محمد حسین کو بھی میں نے اپنے ساتھ اسی گھر میں بلا لیا۔ یہ گھر اونچا نیچا 3 سیڑھیوں پر چڑھ کر تھا۔ کورڈ برآمدہ تھا، سامنے 2 کمرے،
کمروں کے ساتھ چھوٹا سا صحن تھا جس کے سیدھے ہاتھ پر کچن تھا اور الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا سرونٹ روم تھا۔ نثار سے میں نے کہا تھا کہ جب تک گھر والے نہیں آتے وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ اتفاق سے اس کا روم میٹ بھی چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ اس نے حامی بھر لی۔ بیٹھک کے ساتھ والے کمرے میں سے ایک کمرے میں اس نے اپنا بستر لگا لیا، دوسرے میں محمد حسین نے میری چیزیں رکھ دی۔ دوسرے دن آفس سے گھر پہنچے تو محمد حسین برآمدے میں ہی چائے لے آیا۔ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ نثار نے بتایا کہ امام صاحب کی کال بھی آئی تھی، وہ خیریت کا پوچھ رہے تھے۔ نثار نے تو عام سی بات کی تھی لیکن مجھے نہ جانے کیوں بہت خاص لگی۔ اتنے میں سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا چھانے لگا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور اداسی چھائی ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ میں نے سوچا ریسٹ ہاؤس میں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا لیکن یہاں پڑوس کے نام پر کچھ بھی نہ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد نثار اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کافی ہو گئی تھی جب ایک بچے کی رونے کی آواز نے میری آنکھ کھول دی۔ بچہ مسلسل یوں رو رہا تھا جیسے ضد کر رہا ہو۔ آنکھ کھلی تو مجھے یہ لگا کہ میں نئے گھر میں ہوں اور ساتھ والے گھر پر کوئی فیملی رہتی ہوگی۔ ساتھ والا گھر؟ لیکن یہاں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ ذہن تھوڑا اور جگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لائٹ جلائی۔ اب بچے کی رونے کی آواز کے ساتھ ساتھ برتن کھنکنے کی بھی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی برتن دھو کر رکھ رہا ہو۔ میں اٹھ کر نثار کے کمرے میں گیا۔ وہ سو رہا تھا۔ اسے جگایا تو بولا خیریت؟ ہاں دیکھو یہ سو کیسی آوازیں آ رہی ہیں، تم سن رہے ہو نا؟ ہاں کوئی بچہ رو رہا ہے اور کوئی عورت کام کر رہی ہے۔ ہم دونوں کٹھے کچن کی طرف روانہ ہوئے۔ لائٹ جلی ہوئی تھی اور سنک پر ایسے پانی کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے برتن دھوئے ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عجیب سی خاموش وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرنے لگا لیکن ڈر کے مارے کچھ پڑھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر مجھے پلٹتا دیکھ کر نثار بھی پلٹا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، ہم کمرے میں آئے ہی تھے کہ کچن کا دروازہ زوردار آواز سے بند ہوا۔ اس آواز پر محمد حسین بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ ہمیں اس طرح سے کھڑا دیکھ کر بولا صاحب جی خیریت تو ہے؟ ہم دونوں بس ہاں میں سر ہلا سکے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھہرا ہوا ہو۔ ایک سحر تھا جو پورے ماحول پر طاری تھا۔ باقی رات خاموشی رہی اور کچھ غیر معمولی نہ ہوا۔ اگلے روز صبح آفس جاتے ہوئے ہم نے امام صاحب کو ساری صورتحال بتائی۔ ہم شام کو گھر آئے تو محمد حسین کچھ بے چین سا تھا۔ ہم نے پوچھا تو بتایا صاحب کچن سے باہر ہوں تو ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کچن کے اندر کوئی عورت کام کر رہی ہے، کیونکہ اس کی چوڑیاں اور زیور کھنکنے کی آوازیں آتی ہیں، اور جب اندر جاتا ہوں تو خاموشی ہو جاتی ہے۔ صاحب سارا دن اسی طرح بے چینی میں گزرا ہے۔ صاحب مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی اثر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر دھیمے سے لہجے میں بولا صاحب گاؤں سے دور ایک سیانہ آدمی رہتا ہے، آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں، بلکہ ابھی بس جاتا ہوں اور اس آدمی کو لے کر آتا ہوں۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ میں نے محمد حسین کو پیسے دیے اور وہ اسی وقت روانہ ہو گیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اب اس وقت کو رو رہا تھا جب میں یہاں آیا تھا۔ اچھی بھلی زندگی کٹ رہی تھی، یہاں آ کر غلطی کر دی۔ میری امی بیمار تھی اور بیوی کافی مرتبہ ہمیں شفٹ کروانے کا بول چکی تھی۔ میں اس حالت میں انہیں شفٹ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہاں میرا خود رہنا مشکل تھا۔ ریحانہ اور بچوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پہلے ریسٹ ہاؤس چھوڑا، اب کیا گھر بھی چھوڑ دوں؟ میں سوچوں میں گھرا بیٹھا تھا کہ امام صاحب آ گئے۔ وہ کچھ دیر بیٹھے اور بولے کچن اور گھر کا معائنہ کر لوں؟ جی ضرور کریں۔ انہوں نے پورے گھر کا چکر لگایا۔ کچن میں کچھ دیر زیادہ رکے، مختلف جگہوں پر کچھ کیلیں لگائیں اور گھر میں اگربتی جلائی۔ پھر میرے کمرے میں عبادت کرنے کی اجازت چاہی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض تھا؟ وہ 1 گھنٹے بعد کمرے سے باہر نکلے۔ نثار چائے بنا لایا۔ میں نے پوچھا مولوی صاحب آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب بولے آپ گھبرائیں نہیں، ہمارے اس ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ اور بھی میرے رب کی بہت سی مخلوقات ہیں،
اصل بات یہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے ہم اسے خوف زدہ نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنا ہی خوفناک کیوں نہ ہو، پر نہ دکھنے والی چیز کا خوف 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مگر مولوی صاحب یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اور بھی تو لوگ موجود ہیں، اس رات بھی سڑک پر پتہ نہیں کتنی گاڑیاں گزری ہوں گی، لیکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے؟ مولوی صاحب تسلی دیتے ہوئے بولے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بس آپ اسے بھی زندگی کی آزمائش سمجھ لیں۔ آپ نے تو بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، آگے بھی ایسے ہی حوصلہ رکھیے گا، بس دعا کریں جلدی جلدی اس مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے۔ میں آج تہجد کے ٹائم چلا کروں گا، کیونکہ یہ چاند کی تاریخوں میں کرنا پڑتا ہے۔ مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کا، چلے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ میں اور نثار مولوی صاحب کو چھوڑ کر ادھر ادھر پھرتے رہے۔ پھر جیسے ہی گھر پہنچے تو محمد حسین واپس آ گیا۔ اندر آ کر کہنے لگا، صاحب وہ شاہ جی آ گئے ہیں، باہر برآمدے میں بیٹھے ہیں۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو لکڑی کی بینچ پر ایک 60 سالہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، پتلا لمبا جسم اور لمبے بالوں میں مبلوس تھا۔ اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں رنگ برنگی انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھیں اور آنکھوں میں بہت گہرا سرما لگایا ہوا تھا۔ میں نے آ کے شاہ جی سے ہاتھ ملانے کے بعد محمد حسین سے کہا، محمد حسین چائے بناؤ اور کچھ کھانے کا بندوبست بھی کرو۔ شاہ جی نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ کے بندے نے کچھ باتیں تو بتائی ہیں، اب آپ ذرا تفصیل سے سارے حالات بتائیں۔ میں جتنی دیر شاہ جی کو بتاتا رہا وہ سر جھکائے سنتے رہے اور سگریٹ کے لمبے لمبے کش کھینچتے رہے۔ میری بات سننے کے بعد خاموش رہے اور پھر سر اٹھا کے بولے، اللہ نے چاہا تو اس پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ یہ بتائیں کوئی ٹیپ ریکارڈ ہے گھر میں؟ جی ہے، آپ اندر آ جائیں۔ میں انہیں اندر اپنے کمرے میں لے آیا۔ انہوں نے جیب سے کیسٹ نکالی اور چلانے کو کہا۔ میں نے کیسٹ چلائی تو عزیز میاں گوال کی بھاری آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے آواز اونچی کرنے کو کہا۔ اونچی آواز سے کمرے کے در و دیوار لرزنے لگے۔ شاہ صاحب آنکھیں بند کیے جھوم رہے تھے اور میں اور نثار یہ دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں ایک تانترک بیٹھا قوالی پر جھوم رہا ہوگا۔ 10 منٹ قوالی سننے کے بعد شاہ جی نے آنکھیں کھولی اور اشارے سے ٹیپ بند کرنے کو کہا اور بولے، یہ عورت اسی جگہ کی ہے اور اس کے ساتھ 5 سال کا بچہ بھی ہے۔ میں نے سب حالات معلوم کر لیے ہیں۔ پھر ایک خاموشی کے بعد بولے، مقصد تو آپ کی جان چھڑانا ہے، یہ کسی جگہ پر نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہے، مطلب آپ جہاں بھی جاؤ گے یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی جائے گی۔ اس پہلی رات جب آپ آ رہے تھے اور اس رات بارش تھی نا تیز؟ جی ایسا ہی تھا، میں نے کھوئے لہجے میں شاہ جی کو جواب دیا۔ تو شاہ جی بولے، وہ عورت ابھی بھی باہر درختوں پر بسیرا کیے ہوئے ہے، اگر میں ابھی آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ آپ کے کمرے میں ہی موجود رہتی۔ اسی وقت محمد حسین ٹیبل پر چائے بسکٹ رکھتا ہوا بولا، شاہ جی وہ آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا وہ صاحب جی پر عاشق ہو گئی ہے؟ شاہ جی نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، جنات کو عاشق ہونے کے علاوہ بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ محمد حسین چپ ہو گیا، لیکن جنات کے نام پر میرے دل پر جو گزری وہ میں ہی جانتا تھا۔ شاہ جی بولے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا، بس تھوڑا سا وقت درکار ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام میں جو بھی خرچ آئے گا وہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں۔ یہ چیزیں میری عملیات کا حصہ ہے، نہ کہ میرا معاوضہ۔ آپ کا کام ہو جائے تو جو دل چاہے دے دیں، ورنہ میرا مقصد صرف مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ بولتے بولتے اچانک شاہ جی خاموش ہو گئے اور سر جھکا کے کسی سوچ میں غرق ہو گئے۔ کچھ ہی لمحوں میں شاہ جی نے سر اٹھایا تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، بلکہ انگارہ ہو رہی تھی۔ کہنے لگے کہ 3 دن مجھے یہیں قیام کرنا ہوگا، ایسے میں آپ یا کوئی بھی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ میں نے کہا جیسے آپ کو بہتر لگے۔ وہ بولے، ملازم کو ساتھ بھیج دیں، میں گھر سے کچھ سامان اکٹھا کر لوں، عمل مجھے آج رات ہی شروع کرنا ہوگا۔ جی بہتر۔ میں نے ملازم کو پیسے دیے اور کہا کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی خرید لے، جیسے کیک بسکٹ وغیرہ۔ ان کے جانے کے بعد میں اور نثار بھی ہوا خوری کے لیے باہر نکل گئے۔ عجیب پریشانی کا عالم تھا۔ مولوی صاحب اور شاہ صاحب کی تسلیاں دینے کے باوجود پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس گھر بھاگ جاؤں،
پھر سوچا جب سب کچھ شروع کر ہی چکا ہوں تو منزل تک تو پہنچوں، اور ویسے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کا بسیرا گھروں میں نہیں بلکہ میرے ساتھ ساتھ ہے۔ بیچارہ نثار بھی میری وجہ سے پریشان تھا۔ وہ بولا شاہ صاحب میرے کمرے میں ٹھہریں گے، میں اپنا سامان اٹھا لیتا ہوں۔ کیا معلوم ان کا کیا حساب کتاب ہو۔ نثار سامان اٹھا کر میرے کمرے میں آ گیا۔ دیر رات کو محمد حسین اور شاہ صاحب کی واپسی بھی ہو گئی اور شاہ صاحب کمرے میں چلے گئے۔ میں اور نثار ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے۔ میں بہت خوف زدہ تھا، لیکن وہ رات سکون سے کٹ گئی۔ دوسری رات کا ذکر ہے، نثار دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ میں پہلے ہی سو چکا تھا۔ جب میں گہری نیند میں تھا تو اچانک ایسے لگا کہ کھڑکی سے برفیلی ہوا کا جھونکا اندر آیا ہو اور میری نیند ٹوٹ گئی۔ حالانکہ اتنی سردی کا موسم نہیں تھا کہ میں سردی میں تھتھڑنے لگوں۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی بڑا سا وجود میرے اوپر آ کر لیٹ گیا ہو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت بڑا چوڑا ایک گوشت کا وجود میرے جسم کے اوپر پھیلا ہوا ادھر سے ادھر ہو رہا تھا۔ مجھے عجیب سی گھن آئی۔ میں نے نثار کو آواز دینی چاہی تو میری آواز میرے خشک حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک یہ کیفیت رہی۔ میں کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا وجود اس کے بے تحاشا وزن اور بوجھ سے سن ہو کر رہ گیا۔ دم گھٹنے لگا۔ مجھے اب صرف اور صرف اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے اوپر پھیلا وہ وجود لمحہ لمحہ مجھے بے جان کرتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس سرد سناٹے کی بے جان خاموشی میں ایک دل خراش چیخ سنائی دی، اور وہ چیخ اتنی تیز اور بھیانک تھی کہ گویا کانوں کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ وہ وجود بجلی کی سی تیزی سے میرے سینے سے ہٹا اور اسی وقت نثار کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ کمرے کی بتی جلی اور نثار میرے اوپر جھکا پوچھ رہا تھا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اٹھے، ہمت کریں، اٹھ کر بیٹھے، آپ کا چہرہ تو سفید ہو رہا ہے۔ محمد حسین جلدی ادھر آؤ۔ اف کتنی بھیانک چیخ تھی۔ یہ آخری مدھم آواز تھی جو میرے کانوں نے سنی۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو مقامی ہاسپٹل میں پایا۔ ایک طرف خون کی بوتل لگی تھی، دوسری طرف گلوکوز کی بوتل۔ میری آنکھ کھلتا دیکھ کر نثار لپک کر میری طرف بڑھا۔ وہاں موجود ڈاکٹرز میری نبض اور بلڈ پریشر چیک کرتے ہوئے کہنے لگے ابھی آپ نے اٹھنا نہیں ہے اور زیادہ باتیں نہیں کرنی، شام تک آپ بہتر ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر گیا تو نثار میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، ہسپتال لانے میں دیر ہو جاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے نثار کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس نے کہا ابھی آپ صرف آرام کریں، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ مجھے گھر والے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ڈسچارج ہوتے ہی چھٹی لے کر سیدھا گھر روانہ ہو جاؤں گا، خواہ مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اگلی صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ ہسپتال میں میرا دوسرا دن تھا۔ جب باہر برآمدے میں نے محمد حسین کو نثار کے ساتھ کھڑا باتیں کرتا دیکھا، میں یہی سمجھا کہ محمد حسین شاید میری خیر خبر لینے کو آیا ہے، پر محمد حسین مجھ سے ملے بغیر سیدھا باہر چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد نثار اندر آیا تو وہ بھی مجھے کافی پریشان دکھائی دیا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے نا؟ وہ بس ہوں ہاں ہی کرتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا اور پھر نرس کو میرے پاس بٹھا کر کہیں چلا گیا، اور پھر 3 بجے واپس لوٹا۔ حالانکہ صبح وہ بہت ہی خوش تھا کہ رپورٹیں ساری اچھی ہیں اور 4 بجے تک ڈسچارج کر دیں گے۔ کاغذی کارروائی تو مکمل تھی۔ ہم 6 بجے تک ہاسپٹل سے فارغ ہو گئے۔ نثار مجھے اپنے ہی گھر لے گیا۔ اس کے روم میٹ نے سب کے لیے چائے بنائی۔ میں نے نثار سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، اللہ جانے پیچھے کیا کیا ہوا ہوگا۔ نثار میری بات ٹالتا رہا، لیکن میرے اصرار کرنے پر کہنے لگا آپ نہیں جانتے، آج صبح شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا؟ کب؟ آج صبح؟ میں تو حیرت سے اچھل پڑا۔ نثار بولا ہاں، محمد حسین بتا رہا تھا کہ کوئی دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو شاہ صاحب زمین پر پڑے ہوئے تھے، ان کا پورا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ شاہ صاحب نے پانی مانگا، محمد حسین نے پانی کے 2 گھونٹ پلائے تو پانی ان کے منہ کے باہر گرنے لگا۔ شاہ صاحب کو ہلایا جلایا، سینہ تھپ تھپایا، نبض چیک کی تو وہ مر چکے تھے۔
محمد حسین نے جرأت مندی یہ کی کہ ہوش و حواس قابو میں رکھے اور عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے فون کیا۔ شکر ہے کہ میرے بڑے بہنوئی SHO ہیں۔ میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی۔ خیر مسئلے کی بات نہیں ہے، میرے بہنوئی ساری صورتحال سے واقف ہیں۔ وہ تھوڑا پریشان تو ہوئے لیکن سارا معاملہ انہوں نے سنبھال لیا اور محمد حسین کو بھی سختی سے تاکید کی کہ وہ کسی سے کچھ بات نہ کرے۔ نثار بولا شاہ صاحب کی تدفین میں امام صاحب نے بھی شرکت کی تھی اور وہ بولے بس موت آنی تھی سو آ گئی، بہانہ چاہے جو بھی بنا لو، لیکن اگر شاہ صاحب اطمینان سے کام لیتا تو ایسی صورتحال نہ ہوتی، آگ راکھ بھی کر دیتی ہے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس بلا نے پیچھا چھوڑا کہ نہیں۔ نثار بولا ویسے اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ نثار کی بات سننے کے بعد میں نے سوچا کہ آخر شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ میں نے جواب دیا نہیں، اس رات کے بعد کچھ غیر معمولی تو نہیں ہوا، لیکن اچانک شاہ صاحب کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ وہ تو میری ہی پریشانی حل کرنے آئے تھے۔ خیر میری چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی اور میں گھر جانے سے پہلے اس پرانے کرائے کے گھر میں سامان لینے گیا تو قدم قدم سوچ سوچ کر بڑھا رہا تھا۔ محمد حسین بولا جس دن شاہ صاحب کا انتقال ہوا اس دن آپ کے کمرے کا سارا سامان بری طرح سے ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا تھا، آپ اپنا سامان چیک کر لیں۔ میں نے اس کا شکر ادا کیا جس نے ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا اور کچھ پیسے اس کی مٹھی میں دے دیے۔ نثار واقعی ہی جان نثار دوستوں میں سے ایک تھا۔ وہ لاہور تک مجھے خود چھوڑنے آیا۔ گھر آنے کے 3 مہینوں میں بھی میں نے کچھ غیر معمولی محسوس نہ کیا۔ بعد ازاں یہ ضرور ہوا کہ میں نے وہ ملازمت چھوڑ دی کیونکہ 1 سال بعد ہی میرا USA کا ویزا لگ گیا تھا اور میں امی اور بچوں سمیت USA میں شفٹ ہو گیا تھا۔ لیکن میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں تو نثار سے ضرور ملتا ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم ملیں اور ان واقعات کو نہ دہرائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی ٹھیک ہو گیا، پر میری بیوی ریحانہ کو کون سمجھائے جو اتنی محبت کے بعد بھی بیڈ روم میں ڈبل بیڈ کے بجائے 2 سنگل بیڈ ہونے پر لڑتی رہتی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں کہ رات کو سوتے میں بار بار ٹانگیں پھیلا پھیلا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی سو تو نہیں رہا میرے پیروں کی طرف۔ اور شاہ جی کی موت کا دکھ بھی مجھے کھائے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کس طرح اس روز میری جان بچائی۔ یقیناً وہ شاہ جی کے ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوگا کہ اس وقت وہ بھاری وجود چیخ مار کر میرے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے شاہ جی نے اپنے کسی عمل سے اس کا خاتمہ کر دیا ہوگا اور اسی کے ساتھ انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ تو دوستوں کیسی لگی آج کی سٹوری کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی کہانی، ایک نئے قصے، ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔